پیر صاحب کا جنازہ کون پڑھائے گا، اس کے متعلق بھی کافی لوگوں کے اشکالات ہوں گے کہ اتنی بڑی شخصیت ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جنازے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں، یہ سمجھیں ان باتوں کو، ٹھیک ہے۔ جنازے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہیں، صفیں بننا بھی ان کی جگہ بھی بن چکی ہے، صفیں بھی ترتیب دی جا رہی ہیں۔ تو جو حضرات جانے کے متمنی ہیں وہ بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ ٹائم ٹیبل کی پابندی ضروری ہے، چونکہ کل ان کا انتقال ہوا غالباً 9-10 بجے، تو آج 2 بجے جنازہ کنفرم ہو جائے گا۔ تو جو دور سے حضرات آ رہے ہیں تو ان کی خدمت میں گزارش ہے وہ بر وقت سردی کا لباس بھی لے کر جائیں اور احتیاط کے ساتھ، تو اللہ رب العزت تمام کو خیریت کے ساتھ لے جائیں۔ تو سوال کر رہے ہیں کہ حضرت جی کا جنازہ کون پڑھائے گا۔ دیکھیں شخصیت تو بہت بڑی ہے، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بعض جنازے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے، جو پڑھ رہے ہیں یعنی ان کی بخشش کا گویا کہ امکان ہوتا ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جس کا پڑھا جا رہا ہے اس کی بخشش ہو جائے، لیکن یہ جنازہ میں سمجھتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں کہ یہ جنازہ ایسا ہے جو لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کی بخشش ہو جائے گی، پڑھنے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ حضرت جی کی ساری زندگی تقوی کے اندر گزری ہے، عبادت ریاضت کے اندر گزری ہے، دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، 35 فیکٹریوں کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی فقیرانہ زندگی گزاری، بزرگی والا لباس زیب تن کیا۔ تو اللہ والے تھے، بہت اللہ والے تھے۔ یہ خلا ہم سے کبھی پر نہیں ہو، دل خون کی آنسو رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو، آنکھیں سب کی نم دیدہ ہیں۔ یقیناً نقش بندیہ کے جتنے لوگ بزرگ موجود ہیں، سن رہے ہیں میری ویڈیو، تمام کے لیے یہی پیغام ہے کہ ذرا حوصلہ رکھیں، صبر کریں، ہر کسی نے مرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی بھی دنیا سے چلی گئی، صدیق اکبر جیسی عظیم ہستی بھی دنیا سے چلی گئی، کتنے بزرگ تھے دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ دنیا دار فانی ہے، دنیا بقا کا گھر نہیں ہے، دار بقا آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا فانی گھر ہے، عارضی گھر ہے، اس سے تمام نے جانا ہے۔ ذرا صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے گا اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے گا۔ تمام پسماندگان کو صبر کی میں تلقین کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کامل فرمائے، اور ہم اپنی فکر کریں، وہ تو جنت کما کے چلے گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو پیر صاحب کے جنازے کے متعلق میرا تو وجدان یہی کہتا ہے کہ ان کے صاحبزادے فقیر سیف اللہ دامت برکاتہم العالیہ پڑھائیں گے، کیونکہ بیٹے کو زیادہ حق ہوتا ہے، ولی کو زیادہ اختیار ہوتا ہے۔ مجھے گمان ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے پڑھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باعث کی بڑی شخصیت ہے، بڑے بزرگ ہیں، ان کو آگے کر دیا جائے۔ جو پڑھانے والا ہوگا وہ بھی خوش نصیب ہوگا، وہ بھی اللہ والا ہوگا۔ اللہ والوں کے جنازے اللہ والے پڑھاتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے نیک اولاد بھی چھوڑی ہوئی ہے، ان کا مدرسہ بھی صدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ آج میں ترغیب دے رہا ہوں تمام لوگوں کو، اپنی اولادوں کو دین کے رستے پہ چلائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ایسا ہے تا قیامت والد کا نیک عمال کھلا رہے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پیر ذوالفقار احمد نقش بندی نور المرقدہ کا عمال نامہ تا قیامت کھلا رہے گا۔ میں بھی ان کا مرید ہوں، ان سے بیعت کی ہوئی ہے میری۔ تو جو بھی نیکیاں کریں گے ان تمام نیکیوں کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، کیونکہ سرخیل تھے، بڑے لیڈر تھے، کتنے لوگوں کی گویا کہ ہدایت کا ذریعہ اور سامان بنے، کتنے کافروں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھا۔ تو اللہ رب العزت ان کو غریق رحمت کرے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔